السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر. محترم سامعین، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کہ بے شک سوائے اس کے نہیں، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ رب العزت کے اوپر بھی ایمان ہے اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان ہے. وہ لوگ اللہ رب العزت کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا آباد کرنے سے یہ مراد ہے کہ ایک ماہ بعد 500 کی پرچی مسجد کو دے دی، مسجد آباد ہو جائے گی؟ سارا مہینہ مسجد میں نہ آئے، سارا سال مسجد میں نہ آئے، عید کی نماز پڑھ لی آ کے کیا مسجد آباد ہو جائے گی؟ ہفتے بعد جمعے کی نماز ادا کر لی، کیا یہ مسجد آباد کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لی، 4 کی چھٹی، کیا یہ مسجد کو آباد کرنا ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان مسجد کی ضروریات کا بھی دھیان رکھے، مسجد کو صاف ستھرا بھی رکھے. جب اس طرح وہ مسجد کو آباد کرے گا تو پھر یاد رکھے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اس کا اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے. اگر اس طرح مسجد کو آباد نہیں کرتا تو پھر اللہ اور اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں. یہ مسجدیں جو محلوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، شہروں کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، دیہاتوں کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کیا یہ ایسے ہی بنی ہیں؟ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت احادیث کے اندر بہت زیادہ موجود ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں روئے زمین کے اوپر سب سے بری جگہ بازار ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے اچھی جگہ اللہ رب العزت کا گھر مسجد ہے۔ آج دیکھ لے آج کیا آباد ہوں گے، بازار آباد ہوں گے یا مسجدیں آباد ہوں گی۔ بڑے بڑے لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ نمازیں چھوڑیں گے، کس لیے کہ بچوں نے مجبور کر دیا تھا۔ قیامت کے دن یہ باتیں کام نہیں آئیں۔ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا جو بڑوں نے دے کے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ بری جگہ بازار، اچھی جگہ مسجد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کرا فرمایا، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ عز وجل بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے مسجد بناتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اس کے الفاظ ہیں یبتغی بہ عز وجل، وہ اللہ رب العزت کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ جب کوئی باہر سے آئے تو اس کو مسجد دکھا دی، اذان ہوئی مسجد سے باہر نکل گئے، نماز نہ پڑھی، اس لیے نہیں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر بنائے۔ اتنی اہمیت، اتنی فضیلت۔ اچھا مسجد بنانی ہے تو کتنی بڑی مسجد بنانی ہے؟ کوئی 10 کنال کی مسجد، کوئی 1 ایکڑ میں مسجد، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے بڑی خوبصورت مسجد ہے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے؟ نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کراتے ہیں، مسند بزار کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جو بندہ مسجد بناتا ہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر، کبھی اتنی سی مسجد کسی نے نہیں بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بناتا ہے کوئی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت کے اندر بنائے۔ آگے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سارے مغالطے دور کر دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا الا یرید بہ ولا سمعۃ، جو مسجد بناتا ہے صرف اس لیے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت کے اندر۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی بڑی فیکٹری لگاؤ گے پھر مسجد بناؤ گے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ 1 مربع زمین کا دے گا پھر 1 ایکڑ میں مسجد بنائیں گے؟ نہیں۔ مصر کا ایک واقعہ، میں نے ایک ورکشاپ کی تربیت دی تھی تو وہاں پہ ہمارے استاد تھے اسلام آباد کے، انہوں نے سنایا کہ مصر کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے کأننی قد عقلت، کأننی قد عقلت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے گویا کہ میں نے کھا لی، گویا کہ میں نے کھا لی۔ اس مسجد کا نام یہ کیوں رکھا؟ ایک آدمی مصر کا وہ مشہور آدمی تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تو حدیث سننے کے بعد یہ ارادہ کر لیا پختہ کہ میں مسجد بناؤں گا، اور کہتے ہیں کہ میں جو ضرورت کی چیز ہوتا تھا صرف وہ کھاتا تھا، اگر میرا کسی اور چیز کو دل کیا تو میں اس کو اٹھاتا تو یوں، مثال کے طور پر اگر روٹی کے علاوہ میرا دل کیا کہ میں آج سیب کھاؤں
تو میں ریڈی پہ جاتا تھا، سیب اٹھاتا تھا، تم اٹھا کے کہتا تھا کأننی قد عقلت، گویا کہ میں نے خیال یہ سیب کو وہاں پہ رکھ دیتا تھا، دائیں سائڈ کی جیب سے پیسے نکال کے اتنے جتنے کے سیب کھانے تھے وہ بائیں سائڈ پہ ڈال دیتا تھا۔ فضول خرچی بند، صرف اپنے ضرورت کے مطابق کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اتنے پیسے ہو گئے کہ اللہ رب العزت کا گھر بنا دیا، اور اس مسجد کا نام اس نے کأننی قد عقلت رکھا۔ نیت نیک ہو، اللہ رب العزت ساتھ دے۔ اس کے لیے فیکٹریوں کی ضرورت نہیں، مربع زمینوں کی ضرورت نہیں، بہت بڑا بزنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان نیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں۔ چھوٹی یا بڑی سے مراد آپ یہ لے لیں، اگر آپ کو مسجد بن رہی ہے آپ اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو پھر بھی آپ کا حصہ ڈالیں، اللہ رب العزت آپ کا گھر جنت کے اندر۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من بنا بیتا یعبد اللہ فی من مال حلال، مسئلہ واضح کر دیا، سود کے پیسے کی مسجد، سود کے پیسے کی مسجد کو ضرورت نہیں، رشوت کے پیسے کی مسجد کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناتا ہے جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، من مال حلال، حلال مال کے ساتھ، حرام مال کے ساتھ۔ بہنوں کا حق کھا کے مسجد نہ بنائیے، بھائیوں کی زمین کھا کے مسجد نہ بنائیے، کسی کو ڈاکہ مار کے مسجد نہ بنائیے، بزنس میں اپنے مالک کو دھوکہ دے کے مسجد نہ بنائیے۔ من مال حلال بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ من در یاقوت، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر یاقوت کے ساتھ بنائے گی، ایک موتی ہے۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واسطہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور ہم مسجد کی تعمیر کے اندر مصروف تھے۔ واسطہ بن اسقع کہتے ہیں من بنا مسجدا یصلی فی بنى اللہ عز وجل لہ فی الجنۃ افضل منہ۔ واسطہ بن اسقع نے دیکھا کہ بشر بن حیان اور ان کے ساتھی مسجد کی تعمیر میں مصروف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر اس سے افضل بناتے ہیں۔ اس روایت کے بعد محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کے اندر جو یصلی کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد بھی کرتا ہے، مسجد کو آباد بھی کرتا ہے۔ نماز پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، مسجد میں آ کے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے، مسجد بنا کے بعد میں خود گھر بیٹھ جانا اور لوگوں کو بتاتے رہنا کہ میں نے مسجد بنائی ہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک خود مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتی۔ یہ تو تھی مسجد بنانے کی فضیلت، مسجد کو صاف کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت کے دن وہ عمل بھی اپنے اعمال نامے کے اندر پائے گا جو اس نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے بھی باہر پھینکا، وہ بھی انسان کے نیک اعمال کے اندر درج ہوگا جو اس نے مسجد کی صفائی کے لیے ایک تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا۔ ہم خود تو مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے بھی باہر پھینکنا گوارہ نہیں کرتے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہی عجیب باتیں ہوتی ہیں، انتظامیہ پتہ نہیں کیسی ہے، کبھی صفائی نہیں کی تھی انتظامیہ۔ عمل کرنا ہے نیک تو پھر انتظامیہ کی ضرورت نہیں، اگر اپنے اعمال نامے کے اندر نیک عمل لکھوانا، اس کی صفائی کرنے کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بناء المسجد فی الدور،
کہ مسجدیں محلوں کے اندر بنائی جائیں، اور پھر دوسرے کو حکم دیا وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، ان کو صاف بھی رکھا جائے اور ان کو پاک بھی رکھا جائے۔ یہ اللہ کا نبی کا حکم ہے مسجدوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، اللہ کے نبی کو اس کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ کالے رنگ کی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا، اللہ کے نبی کو نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، کدھر؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس معاملے کو معمولی سمجھا اور اس کو دفنا دیا۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں؟ فرمایا چلو دلونی علی قبر، مجھے اس کی قبر کے اوپر لے کے چلو۔ اللہ کے نبی اس عورت کی قبر کے اوپر گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے اس کے لیے دعا کی، نماز جنازہ۔ یہ مسجد کی صفائی کی فضیلت ہے، جس کے لیے ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، خود ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہو گئی ہے، جب اس کی مسجد تیار ہو جائے تو پھر مجھے بتانا، مجھے بتاؤ گے آ کے۔ اللہ کے نبی نے گیا، جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے اندر بھی مسجد کی صفائی کرے۔ یہ مسجد کی صفائی کی فضیلت ہے، اور کیا فضیلت ہے اس مسجد کی؟ مسجد کی طرف چل کے آنے کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، جو صبح اور شام کو مسجد کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں، وہ صبح کو آئیں یا شام۔ دوسری حدیث میں فرمایا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد، جو بندہ گھر سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، فرمایا فہو زائر اللہ، پس وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ کسی ایم این اے کے مہمان بن رہے ہیں نا، ہم بڑا خوشی مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 وقت تک بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے مہمان۔ مہمان نوازی کیسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں نا کہ یار کھان پین دکھانے کی بندے ہنس کے بلانا بڑی چیز ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد میں آئے ہوئے کچھ کھلائے پلائے نہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور التام الی یوم القیامہ، مسجد کی طرف چل کے آنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے قیامت تک کے لیے ان کے لیے نور تام۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الیہ، تم میں سے سب سے زیادہ اجر میں وہ ہے جو مسجد کی طرف دور سے چل کے آتا ہے۔ یمشی فمشا فابعدهم والذی ينتظر الصلاۃ، اور اس حال میں رہتا ہے کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، گھر بھی جاتا ہے تو پھر واپس آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اعمال کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا مسجد نبوی کے سے تھوڑا سا دور رہتا تھا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ بنو سلمہ کو جو قبیلہ ہے نا وہ مسجد کے قریب آنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، پوچھا کیوں مسجد کے قریب کیوں آنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھ کے اتنی دور سے ہم چل کے آتے ہیں مسجد میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسجد میں دور سے چل کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے قدموں کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا جو گھر سے وضو کرے، وضو کر کے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آئے اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے، فرمایا کانت خطواتہ احداہ تحط خطیئتہ، ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، والاخری ترفع درجۃ، اور دوسرے قدم کے بدلے میں اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہمان نوازی۔ گناہ کر کے آ رہے جتنے مرضی، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے گناہوں کو معاف کرے۔
ایک ایک قدم کے بدلے اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بالدرجات، اے میرے صحابہ کرام کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ قالوا بلا، صحابہ کرام کیا نہیں کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتائیے ہمیں کون سا عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی بات تنگی کے باوجود وضو کرنا۔ یہ سردیوں کے موسم کا وضو ہے، جب پانی بھی ٹھنڈا اور انسان پھر بھی وضو کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، درجات کو بھی بلند کرتے ہیں۔ دوسرا عمل فرمایا مسجد کی طرف چل کے آنا، پیدل چل کے آؤ گے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے، درجات بلند کریں گے۔ تیسرا عمل فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا جو بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو مسجد کے ساتھ کتنا پیار، آپ نے 3 دن قیام کیا قباء بستی کے اندر، اللہ کے نبی نے وہاں پہ مسجد قباء تعمیر کرو، جہاں پہ آپ نے جمعہ ادا کیا پہلے وہاں پہ مسجد جمعہ آج تعمیر، جہاں پہ آ کے آپ نے مستقل قیام کیا وہاں پہ اللہ کے نبی نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی۔ اتنا پیار ہے اللہ کے نبی کو مسجد کے ساتھ۔ آخری واقعہ اور بات ختم، ریاض کا یہ واقعہ ہے، ایک آدمی، یہ مختلف طریق کا واقعہ ہے، مجھے جس نے سنایا میرے شیخ عبدالغفار مدنی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ریاض کا یہ واقعہ ہے، ایک آدمی نے مسجد بنانا چاہیے اور اس نے ٹھیکیدار کو بلایا اور اس کو کہا کہ مسجد تعمیر کرنی ہے اور کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، سارے پیسے میں دوں گا۔ مسجد تعمیر ہو گئی، تعمیر ہونے کے بعد کہتے ہیں ایک دن اس کو رات کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کو اس کا محل دکھایا۔ وہ محل کے اندر داخل ہوا، جنت کے اندر اپنا محل دیکھ رہا ہے، کبھی یہ دروازہ کھولتا ہے، کبھی یہ کھولتا ہے، کبھی یہ کھولتا ہے، سارا محل وہ خوشی خوشی دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کی ایک دروازے کے اوپر نظر پڑی، وہ دروازہ بھی بند تھا۔ اس دروازے کی طرف گیا، اس نے دیکھا بھی یہ دروازہ تو کھول کے دیکھو اس کے پیچھے کیا ہے، باقی تو میں نے سارے دروازے کھول۔ جب اس نے وہ والا دروازہ کھولا تو اس دروازے کے پیچھے بالکل اسی طرح کا محل تھا جس محل میں وہ کھڑا تھا، بالکل اسی طرح کا محل۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ یہ محل اس کا ہے جس نے آپ کے ساتھ مسجد کے اندر شراکت کی۔ نیند سے بیدار ہوا، خواب نے سوچ میں ڈال دیا کہ میں نے تو ٹھیکیدار کو کہا تھا کہ کسی سے ایک چیز بھی نہیں لینی، تو میری مسجد کے اندر جو میں نے مسجد بنائی اس میں شراکت کس نے کی، اور اتنی شراکت کی کہ میرے جیسا محل اس نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بنایا جنت کا۔ اسی سوچ میں ٹھیکیدار کے پاس چلا، اس کو جا کے اس نے کہا کہ تو نے میری مسجد بنائی تھی، میں نے تجھے ٹھیکہ دیا تھا، میں نے تجھے منع کیا تھا کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، تو نے کوئی چیز لی ہے؟ کہتا میں نے کوئی چیز نہیں، کہتا سوچ لے۔ ٹھیکیدار سوچنے لگ گیا، سوچتے سوچتے کافی دیر بعد کہتا یار ایک بات ہے لیکن وہ کوئی اتنی خاص بات تو نہیں مجھے لگتی۔ کہتا وہ کیسے؟ کہتا میں ایک دن آخری منزل کے اوپر جہاں پہ مسجد کا کام ہو رہا تھا نا، میں وہاں پہ کھڑا تھا تو میں نے دور سے ایک بڑھیا کو دیکھا تھا، بوڑھی عورت تھی، وہ کبھی بیٹھتی کبھی اٹھتی کبھی چل پڑتی، تھک جاتی پھر بیٹھ جاتی، وہ آ رہی تھی اتنی دور سے، میں اس کو کافی دیر دیکھتا رہا، پھر کہتا میں کام میں مصروف ہو گیا، تو تھوڑی دیر بعد نا نیچے سے ایک مزدور گیا، مجھے کہتا ہے کہ نیچے ایک بوڑھی عورت آئی ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتی ہے۔ کہتے میں اوپر سے نیچے آیا، نیچے آ کے میں نے دیکھا تو وہی بوڑھی عورت تھی جو کب کا میں دیکھ رہا تھا، کبھی بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا، اس نے نا وہ بیلچہ مجھے دیا، کہنے لگی تم مسجد بنا رہے ہو تو یہ بیلچہ رکھ لو۔
کہتے میں نے صرف بیلچہ اس وجہ سے رکھ لیا کہ بوڑھی اماں پتہ نہیں کہاں سے پیدل چلتی آئی ہے، تو میں نے تو یہ بیلچہ اس وجہ سے رکھ لیا تھا، اس کے علاوہ تو کہتا مجھے کوئی نہیں یاد۔ وہ آدمی گیا، جا کے اس عورت کا پتہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ عورت کون تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چل گیا فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، اس کے گھر چلا گیا۔ جا کے اس سے پوچھا کہ اماں جی وہ فلاں جگہ پہ ایک مسجد بن رہی تھی، وہ بیلچہ آپ دیکھ کر آئی تھی؟ کہنے لگی ہاں میں دیکھ کر آئی تھی۔ کہنے لگا کہ اگر میں وہ بیلچہ سونے کے ساتھ تول دوں تو کیا آپ وہ بیلچہ مجھے دے دیں گی؟ بوڑھی عورت کہنے لگی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ وہ آدمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال یہ تھا کہ اگر یہ بیلچہ مجھے دے دے گی تو مسجد جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا محل دکھایا وہ بھی میرا ہو جائے گا۔ سوچ تو یہ تھی۔ عورت نے جب یہ بات سنی، اس اماں نے بات سنی، کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگا اماں جی میں نے اس طرح خواب دیکھا، خواب میں آپ کا بھی محل مجھے نظر آیا ساتھ، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ بیلچہ مجھے دے دیں، محل میں آپ کو محل وہ میں لے لوں۔ وہ آگے سمجھ کہنے لگی وہ خواب تجھے نہیں آیا، اس رات خواب وہ مجھے بھی آیا۔ ایک بیلچے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر اس عورت کا محل بنایا۔ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں پوری مسجد بنائیں گے تو پھر ہی ہمارا مسجد کے اندر محل بنے، اللہ کی جنت کے اندر محل بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا